والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ آج تراویح کی نماز میں ہم لوگوں نے 20واں پارہ مکمل پڑھا، اور آج کے درس کے لیے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کچھ شکار کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. جو شخص اس کے بعد حد سے گزر جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک حکم کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. وہ حکم یہ ہے کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو حالت احرام میں انسان کے لیے شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے. احرام کی حالت میں شکار کرنے سے انسان کو روکا گیا. شکار کی حالت میں احرام کی حالت میں شکار کے جانور کو پکڑنے سے ایک محرم کو منع کیا گیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عمرہ حدیبیہ کے لیے نکلے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، سب احرام کی حالت میں تھے، اور عربوں کی جو معیشت تھی اور ان کا جو پیشہ تھا، یہ عام طور پر جس چیز کو کیا کرتے تھے وہ شکار تھا. حدیبیہ کے اس مقام پر شکاری جانور بہت سارے قریب ہوا کرتے تھے، بہت سارے شکاری جانوروں کا گزر وہاں سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل کی جس کے اندر اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ احرام کی حالت میں شکار پکڑیں. اس بات سے منع کیا گیا. شکار پکڑنے سے روکا گیا اور شکار کرنے سے روکا گیا. اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا رہا ہے: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شکار کے ذریعے سے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. شکار سے روکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یا شکار کو انسان کے قریب کر دیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ شکار نہیں کرنا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کہ شکار کو صحابہ کے قریب کر دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان سکے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے شکار قریب سے گزر رہا ہے اور شکار انسان کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کون اس شکار سے رک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس آزمائش کے لیے پیدا کیا، اس آزمائش کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کسی کام سے روکتا ہے، انسان کو کسی گناہ سے روکتا ہے،
انسان کو کسی عمل سے روکتا ہے تو پھر اس عمل کو انجام دینے کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قریب کر دیتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے سکے کہ انسان اللہ کے حکم کو مانتا ہے یا پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش اور امتحان ہے کہ جس کام سے روکا جاتا ہے اس کام کے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے مہیا کر دیتا ہے، اس کام کے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جن کے دل میں کم ہوتا ہے، ایسے لوگ اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اسی طریقے سے آزمایا تھا۔ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا جائے، ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو آزمانا چاہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی قانون کے مطابق اس حکم سے روکنے کے بعد، مچھلیوں کو پکڑنے سے روکنے کے بعد ہوا یہ کہ ہفتے کے دوسرے دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی تھیں، مگر جب سنیچر کا دن ہوتا تھا، ہفتے کا دن ہوتا تھا، تو مچھلیاں بہت زیادہ آ جایا کرتی تھیں۔ ساحل سمندر پر، سمندر کے کنارے پر بہت زیادہ مچھلیاں آ جایا کرتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش تھی یہودیوں کے لیے، مگر یہودی اللہ کی اس آزمائش میں کھرے نہ اتر سکے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کو کرنے کے لیے، حرام چیز کو اپنانے کے لیے، حرام چیز کو انجام دینے کے لیے انہوں نے حیلہ سازی اختیار کی۔ حیلہ کیا کیا؟ ہفتے کے دن، سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ زمین کے اندر گڈھے کھود دیے ہفتے کے دن، اور گڈھے کھود کر کے وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں رہے، اور مچھلیاں جب آئیں تو آ کر کے ان گھروں میں پھنس گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو ان مچھلیوں کو انہوں نے پکڑا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور اس کے لیے حیلہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہم ہفتے کے دن تو مچھلی نہیں پکڑ رہے ہیں، ہفتے کے دن ہم نے اس کو گڑھا کھود کے رکھا تھا، اس گڑھے میں آ کر کے وہ پھنس گئی۔ تو یہ یہودی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر پورے نہ اتر سکے۔ مگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حدیبیہ کے موقع پر شکار قریب سے گزر رہا تھا، شکار کے جانور بہت سارے وہاں پر موجود تھے، لیکن کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت نہیں کی۔ تو اس آیت سے محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے صحابہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے امت محمدیہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور امت محمدیہ کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ صحابہ آئیں گے۔ تو صحابہ کی فضیلت کا اس آیت سے پتہ چلتا ہے، خاص کر یہودیوں پر صحابہ کی فضیلت ہے۔ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو یہودی توڑ رہے تھے، مگر صحابہ کو آزمایا گیا تو صحابہ نے اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کی، اور کسی صحابی نے احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اور انسان پر کوئی پابندی عائد کر دی جاتی ہے، تو جیسا کہ بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے کے لیے اس کام کو انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے، یا اس کام کے اسباب کو انسان کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ یہاں انسان کی آزمائش ہے، اور یہاں انسان کو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس موقع پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی میں بہت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات سے روکتا ہے، مگر اس کام کو کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اسباب انسان کے لیے دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن یہ حکم دیا ہے کہ انسان پہلی فرصت میں مسجد میں آ جائے، جتنا جلد ہو سکے اتنا مسجد میں پہنچ جائے، اور جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن کی تو اس وقت کو تجارت کے اندر مصروف رہنا، کاروبار کے اندر مصروف رہنا، اس کو حرام کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا
اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آ جاؤ، لپکتے ہوئے آ جاؤ، خرید و فروخت کے معاملات کو چھوڑ دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب اذان کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے اور جمعہ کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے تو اسی وقت کاروبار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اسی وقت خریدار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اسی وقت مارکیٹ عروج پر ہوتی ہے۔ یہاں انسان آزمایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا انسان ہے جو کاروبار عروج پر ہونے کے باوجود، بازار گرم ہونے کے باوجود بھی اپنی دکان بند کر کے جمعہ کے لیے حاضر ہونے والا انسان کون ہے، اور کون ہے جو جمعہ کے دن کی اذان ہونے کے باوجود بھی اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، بزنس میں لگا رہتا ہے اور بالکل آخری وقت میں مسجد میں پہنچتا ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کیسے آزماتا ہے۔ تو انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہو اس طرح کی تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں مکمل اترنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کسی حرام چیز کی تجارت کرتے ہیں، کسی حرام چیز کا کاروبار کرتے ہیں اور اس حرام چیز کے اندر پروفٹ بہت زیادہ ان کو نظر آتا ہے، نفع اور منافع بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس چیز کے منافع کو چھوڑ کر اس چیز کی تجارت کو چھوڑتا ہے یا اس چیز کے منافع کو دیکھ کر شریعت کی مخالفت کر بیٹھتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اگر اس چیز کی تجارت کو چھوڑ دیتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی حلال چیز کی انسان تجارت کرتا ہے اور کسی متبادل چیز کا انسان تجارت شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام چیز سے زیادہ برکت انسان کو دیتا ہے۔ مگر انسان آزمایا جائے گا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، تو یہ آزمائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس آزمائش میں انسان کو کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون ہے جو بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں بندوں نے، اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، اللہ کے حکم کو سنا، اللہ کی قدرت کے بارے میں سنا، اللہ کی پکڑ کے بارے میں سنا، اللہ کے جاہ و جلال کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں سنا۔ ان چیزوں کو سن کر کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے اور اسی کو خوف بالغیب کہا جاتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ جو غیب پر ایمان رکھنے کی جو بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متقین کی جو پہچان بتائی ہے اس کے اندر بتایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت، جہنم، عذاب قبر، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذابات، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی نشانیاں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان نے نہیں دیکھا، اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے۔ انسان کو ایمان رکھنا چاہیے، انسان کو ایمان لانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پابندی کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ جو بندے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو دیکھے بغیر اللہ سے ڈرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو بندے اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن دیکھے بندوں کو ڈرنا چاہیے۔ دیکھ کر تو ہر انسان ڈرتا ہے، اگر کوئی انسان کے سامنے کھڑا ہو، کوئی مراقب ہو، کوئی نگران ہو تو اس نگران سے ہر کوئی ڈرتا ہے، مگر اصل ڈرنے کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب سامنے کوئی نہ ہو۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان نہیں دیکھتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان ڈرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
فإن لم تكن تراه فإنه يراك، جو بات بتائی گئی ہے اس کے اندر اسی جانب اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آیت کے اندر بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی مخالفت سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔